السلام علیکم ناظرین، جب سے صوفیہ نے کمانڈر لوکاس کو پوئنا کی آمد کی خبر سنائی تھی، اس وقت سے سارے مداح پوئنا کو دیکھنے کے لیے بے حد متجسس تھے، اور اس پچھلے ایپیسوڈ میں جس انداز میں پوئنا نے انٹری دی ہے تو اس سے بالکل ظاہر ہو چکا ہے کہ پوئنا بھی بالکل صوفیہ کی طرح بڑی تربیت یافتہ، ماہر اور وحشی جنگجو ہے، کیونکہ ناظرین صوفیہ نے ان کی پرورش ہر دن اسے اپنے والدین کے انتقام کی یاد دلا کر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک فولادی تلوار بن چکی ہے، اور جس طرح اس نے عثمان بے کو دل پر تیر مارا ہے تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ سچائی جاننے سے پہلے وہ عثمان بے کے خاندان کو مزید نقصان بھی دے سکتی ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ عثمان بے کے خاندان کے افراد کو دیکھ کر ایسے انتقام کی آگ میں جلتی ہے کہ اسے خود پر قابو نہیں رہتا اور وہ فوراً حملہ کرنا چاہتی ہے، لیکن صوفیہ نے اسے اچھی طرح قابو میں رکھنے کے لیے اپنی ایک خاص سپاہی لڑکی کو ان پر نگران مقرر کر دیا ہے، کیونکہ ناظرین صوفیہ ڈرتی ہے کہ اپنے اصلی والدین کے ساتھ سامنا کرتے وقت پوئنا پر فطری محبت غالب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کے ثبوت سے آنے کے بعد صوفیہ نے پوئنا سے پوچھ بھی لیا تھا کہ بالا خاتون کو دیکھ کر اس نے کیسا محسوس کیا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، جب گات میں لڑائی کے دوران صوفیہ نے بالا خاتون کو انتہائی اہم راز افشا کرنے کی دھمکی دی تو تب سے بالا خاتون عجیب وسوسوں اور کشمکش میں مبتلا ہو چکی ہے، اور جب زخمی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے خواب میں خلیمہ کے قبر کے ساتھ بڑی حلیمہ کو بیٹے دیکھ لیا تو یہ بالا خاتون کے لیے اشارہ بھی تھا، کیونکہ ایک تو خواب میں خلیمہ نے اپنی تعویذ اپنی قبر پر رکھ دی، اور دوسرا حلیمہ کی قبر سے دل کے دھڑکنے کی آواز کا آنا، اور پھر اس کی قبر سے اچانک ایک چھوٹا سا پودا نکل کر بڑا ہو جانا بالا خاتون کے لیے کبھی اشارے ہیں کہ حلیمہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ جوان بھی ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، اس خواب کو دیکھنے کے بعد تو بالا کی ممتا جاگ اٹھی ہے اور اسے اب یقین بھی ہونے لگا ہے کہ حلیمہ زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ بالا خاتون بہت بے چین ہو چکی ہے، لیکن اب وہ کھل کر عثمان بے کو اس لیے نہیں بتاتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ عثمان بے یہ اس کا وہم سمجھیں گے۔ لیکن ناظرین، آہستہ آہستہ بالا خاتون کے دل میں حلیمہ کے حوالے سے بے چینی بڑھتی جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ بالآخر بالا خاتون تنگ ہو کر کسی موقع پر عثمان بے کو اپنا یہ خواب بھی سنا دے۔ اس لیے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون کو کب پکا یقین ہوگا کہ حلیمہ زندہ ہے، اور کیا بالا خاتون اگلے ایپیسوڈ میں پوئنا کو پہچان لے گی، یا پھر پوئنا اپنے بابا کی طرح بالا خاتون کو بھی شدید زخمی کر دے گی؟ کیا اگلے ایپیسوڈ میں پوئنا بالا خاتون پر وار کر پائے گی، یا پھر سگود کی طرح اس بار بھی کوئی تیسرا درمیان میں آ جائے گا؟ اور کیا حلیمہ کی قبر پر بالا خاتون اور پوئنا کی ملاقات ہوگی، یا پھر بغیر ملاقات کی ہی پوئنا حملہ کیے بغیر واپس خاموشی سے چلی جائے گی؟ اگر اگلی ایپیسوڈ میں پوئنا اور بالا خاتون کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا ان ماں بیٹی کے درمیان فطری محبت، اپنائیت کا احساس اور دلوں کی کشش ان دونوں کو حیران کر دے گا؟ اور کیا پوئنا بھی بالا خاتون کی طرح کشمکش میں مبتلا ہو کر متذبذب ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا صوفیہ کا انتقام لینے کا یہ برسوں پرانا منصوبہ الٹا اس کے گلے پڑ جائے گا؟ بالا خاتون اور حلیمہ میں سے کون صوفیہ کا خاتمہ کرے گی؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، جس انداز میں پوئنا کی انٹری دکھائی گئی ہے تو اس سے ثابت ہے کہ فاطمہ پوئنا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پوئنا تو بالا خاتون کی ٹکر کی ہے، کیونکہ صوفیہ نے پوئنا کی خود سے بھی زیادہ بہترین تربیت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ انتقامی جذبہ ہے جو صوفیہ نے پوئنا کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اس لیے ناظرین، پوئنا بھی صوفیہ سے کم خطرناک نہیں ہوگی، اور اب اس اگلے ایپیسوڈ میں پوئنا بالا خاتون کی جان لینے آئے گی، لیکن وہ جیسے ہی بالا خاتون پر حملہ کرنے کے لیے اس کے قریب جائے گی تو بالا خاتون حلیمہ کی قبر کو اپنی تڑپتی ممتا اور جدائی کی شدید غم کی وجہ سے وہی لوری سنائے گی جو وہ حلیمہ کو سلانے کے لیے سنایا کرتی تھی۔ اور اگر ایسا ہوا ناظرین تو یہ لوری سنتے ہی پوئنا پر بھی بہت گہرا اثر ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین، بہت ممکن ہے کہ حملے کی نیت سے آنے والی پوئنا اپنے بچپن کی یہ لوری سن کر اپنے بچپن کے یادوں میں ڈوب جائے گی،
اور خنجر ہاتھ میں لیے یوں ہی بدھ بن کر کڑی رہے گی۔ اگر ایسا ہوا تو پوئنا بھی خود ہی میں کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گی جس کی آواز سن کر بالا خاتون پیچھے موڑ کر پوئنا کو دیکھ لے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بالا خاتون کی ممتا اور پوئنا کے دل میں ماں کی محبت کی پیاس بڑک اٹھے گی، اور فطری محبت کی یہ کشمکش دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ لے گا۔ لیکن ناظرین، اگر یہ لوری سنانے والا یہی منظر ہوا تو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بالا خاتون نے اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں بیٹی بلا کر پوئنا سے بات شروع کی اور پوچھنے پر اسے حلیمہ کی کہانی بھی بتا دی، تو پوئنا کے ذہن میں صوفیہ نے عثمان بے اور اس کے خاندان کا جو نقشہ کھینچا ہے تو یہ نقشہ بالکل بدل جائے گا، کیونکہ ناظرین پوئنا بالا خاتون کو ایک سفاک، ظالم اور وحشی عورت کی بجائے ایک درد دل رکھنے والی، نرم دل، دوسروں سے ہمدردی رکھنے والی اور شفیق عورت پائے گی۔ اور ناظرین، اس ملاقات کے بعد پوئنا کے سوچوں اور اس کے احساسات میں ایک نیا موڑ آئے گا، اور اس کے دل کے اندر انتقام کی آگ کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ٹھنڈا پڑ جائے گا، کیونکہ ناظرین بالا خاتون کے ساتھ پوئنا کی یہ پہلی ملاقات اس کی دنیا بدل دے گی، اور پوئنا کے ساتھ اس ملاقات کے بعد حلیمہ کے حوالے سے بالا خاتون کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ بالا خاتون اس شدید بے چینی سے مجبور ہو کر عثمان بے کو اپنا خواب سناتے ہوئے پوئنا سے ملاقات کی کہانی بھی بتا دے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ خواب کی تعبیر سے ان دونوں کو پکا یقین ہو جائے گا کہ ان کی حلیمہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ جوان بھی ہو چکی ہے، لیکن فی الحال وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ حلیمہ کہاں ہوگی۔ اس لیے ناظرین، حلیمہ کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور متجسس ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب پوئنا پر حقیقت کھل جائے گی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا انتقام لیتے ہوئے صوفیہ کا خاتمہ کرے گی۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، اگر صوفیہ کو ذرا بھی یہ شک پڑ گیا کہ پوئنا سچائی جاننے کی کوشش میں لگ چکی ہے تو صوفیہ پوئنا کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ پوئنا سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس نے پوئنا کو عثمان بے اور بالا خاتون سے شدید اور سخت انتقام لینے کے لیے پالا ہے۔ لیکن صوفیہ یہ نہیں جانتی کہ اس نے جس لڑکی کو عثمان بے اور بالا خاتون سے انتقام لینے کے لیے پالا ہے وہ اس کی ہی موت کی سبب بنے گی۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، غور کریں کہ کیا آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں کوئی ایسا سین دیکھا ہے کہ جس سے دیکھتے وقت آپ کو یہ لگا ہو کہ یہ البائے الپ اور فاطمہ خاتون کے مستقبل میں شادی کی طرف اشارہ ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔